انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، ایک ایسی تبدیلی جس نے ہماری آج کی زندگی کی بنیاد رکھ دی۔ یہ کوئی معمولی دریافت نہیں تھی، بلکہ یہ وہ چنگاری تھی جس نے انسانیت کے پورے سفر کو سمجھیں کہ ایک بالکل نئی ڈگر پر ڈال دیا۔ تو چلیں اس انقلاب کی کہانی کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بہت بڑا ہے نا؟ لاکھوں سال انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتا رہا، بھٹکتا رہا، لیکن پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ہمیں شکاری سے کسان بنا دیا اور ہمیں خانہ بدوشی چھوڑ کر معاشرے بنانے پر مجبور کر دیا۔ آخر وہ کیا تھا؟ اچھا، اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت زندگی تھی کیسی۔ یہ پتھر کا زمانہ تھا، جب ہر دن بس زندہ رہنے کی ایک جنگ تھی۔ ذرا تصور کریں، ہر صبح اس ایک سوال سے شروع ہوتی تھی کہ آج رات کا کھانا ملے گا بھی یا نہیں۔ گھر جیسی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں، بس غاروں میں عارضی ٹھکانے ہوتے تھے۔ یہ ایک بہت مشکل اور سچ پوچھیں تو بے رحم زندگی تھی، جہاں انسان پوری طرح فطرت کے رحم و کرم پر تھا۔ یہاں دیکھیں پرانا اور نیا طرز زندگی کتنا الگ ہے۔ جہاں شکاری معاشرہ برابری پر مبنی تھا، مطلب سب مل بانٹ کر کھاتے تھے، وہیں کسان کی زندگی نے نجی ملکیت، یعنی یہ میرا ہے، اور سماجی اونچ نیچ کو جنم دیا۔ یہ ایک بہت بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب بدلا کیسے؟ یہ کوئی ایک دن کا کرشمہ تو تھا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے قدرت کا ایک بہت بڑا کھیل اور ہاں، انسانی مجبوری بھی شامل تھی۔ سائنسدان اس دور کو کہتے ہیں ینگر ڈرائس۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک چھوٹا برفانی دور تھا۔ اچانک پوری دنیا ٹھنڈی ہو گئی، جس سے خوراک کا شدید بحران پیدا ہو گیا۔ اب صرف شکار پر گزارا کرنا ناممکن تھا، اور اسی مجبوری نے انسان کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کر دیا۔ شاید کسی نے یوں ہی اتفاق سے دیکھا ہو کہ زمین پر گرے ہوئے جنگلی اناج کے دانوں سے نئے پودے اگائے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ بیج صرف کھانے کے لیے نہیں، بلکہ ان سے نیا کھانا پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی دریافت تھی۔ اور اب وہ مرحلہ آتا ہے جہاں انسان نے فطرت سے صرف لینا نہیں سیکھا، بلکہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا بھی شروع کر دیا۔ اس انقلاب کی آگ سب سے پہلے اس علاقے میں بھڑکی جسے آج ہم زرخیز ہلال یا فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں۔ یہاں دجلہ اور فرات جیسے دریا تھے، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہاں گندم اور جو جیسی جنگلی گھاسیں قدرتی طور پر بہت زیادہ اگتی تھیں۔ ویسے یہ عمل بہت سست تھا۔ نسل در نسل ابتدائی کسانوں نے نادانستہ طور پر ایک طرح کی جینیاتی انجینئرنگ شروع کر دی تھی۔ وہ ہر سال صرف بہترین پودوں کے بیجوں کا انتخاب کرتے، جس سے فصلیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی اور بہتر ہوتی گئیں۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انقلاب صرف ایک جگہ پر نہیں آیا۔ دنیا کے مختلف حصوں میں لوگوں نے آزادانہ طور پر کھیتی باڑی شروع کی۔ برِ صغیر میں آج کے پاکستان میں واقع مہر گڑھ اس کی سب سے پرانی مثالوں میں سے ایک ہے، جو وادی سندھ کی تہذیب سے بھی ہزاروں سال پرانی ہے۔ دیکھیں، کھیتی باڑی صرف پیٹ بھرنے کا ایک نیا طریقہ نہیں تھا، اس نے انسانی معاشرے کے پورے تانے بانے کو، مطلب ہر چیز کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ یہ جو اضافی خوراک تھی جسے فوڈ سرپلس کہتے ہیں، یہی وہ بنیاد تھی جس پر تمام دوسری سماجی تبدیلیوں کی عمارت کھڑی ہوئی۔ جب پیٹ بھرنے کی فکر کم ہوئی تو پھر دوسری چیزوں کے لیے وقت اور سوچ ملی۔ ظاہر ہے کسان کو اپنی فصل کے پاس رہنا پڑتا تھا، اور اسی ضرورت نے مستقل بستیوں اور گاؤں کو جنم دیا۔ پہلی بار انسان کے پاس ایک گھر تھا، ایک مستقل پتہ تھا۔ اضافی خوراک کا مطلب یہ تھا کہ اب ہر کسی کو کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ لوگ دوسرے کاموں میں ماہر ہو سکتے تھے، جیسے مٹی کے برتن بنانا، اوزار گھڑنا یا کپڑے بننا۔ یہیں سے معاشرہ مزید پیچیدہ ہونے لگا اور نئی مہارتیں پیدا ہوئیں۔ اور جب یہ میری زمین ہے، یہ میری فصل ہے کا تصور پیدا ہوا تو معاشرے میں اونچ نیچ کی بنیاد پڑی۔ جس کے پاس زیادہ وسائل تھے وہ زیادہ طاقتور ہو گیا، اور یہیں سے حکمران اور رعایا کا نظام شروع ہوا۔ اب تک کی کہانی تو بڑی شاندار لگتی ہے نا؟ لیکن ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ کیا اس ترقی کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی؟ کچھ مورخین تو زراعت کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی بھی کہتے ہیں۔ یہ جان کر شاید حیرت ہو کہ کھیتی باڑی نے زندگی کو آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ مشکل بنا دیا۔
ایک شکاری ہفتے میں صرف 15 سے 20 گھنٹے خوراک تلاش کرتا تھا، جبکہ ایک کسان کو صبح سے شام تک ہفتے میں 40 سے 60 گھنٹے کھیت میں سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ ایک طرح کا سمجھوتا تھا۔ ایک طرف خوراک کی فراہمی اور آبادی میں اضافے جیسے فائدے تھے، تو دوسری طرف سماجی عدم مساوات اور نئے خطرات بھی پیدا ہوئے، جیسے جب لوگ اور ان کے جانور گاؤں میں اکٹھے رہنے لگے تو نئی بیماریاں پھیلنے لگیں، اور صرف ایک فصل پر انحصار کا مطلب یہ تھا کہ قحط کا خطرہ بھی بڑھ گیا۔ بالکل، یہ ایک ایسا جال تھا جس میں انسانیت ایک بار پھنس گئی تو پھر باہر نہیں نکل سکی۔ آبادی اتنی بڑھ گئی کہ شکار کے ذریعے سب کا پیٹ بھرنا ناممکن تھا، اس لیے کھیتی باڑی چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہی واحد راستہ بچا تھا۔ تو چلیں اس ساری کہانی کو آج کی دنیا سے جوڑتے ہیں۔ اس پہلے بیج کا ہماری زندگی پر آخر اثر کیا ہے؟ یہ ایک بہت طاقتور حقیقت ہے۔ ہمارے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون سے لے کر بڑے بڑے شہروں اور حکومتوں تک ہر چیز کی بنیاد اسی استحکام پر ہے جو زراعت نے فراہم کیا۔ جب پیٹ بھرنے کی فکر کم ہوئی، تبھی تو دماغ نے سوچنا، ایجاد کرنا اور کائنات کے رازوں کو سمجھنے کا سفر شروع کیا۔ اس پہلے بیج نے ہمیں خوراک تو دی، لیکن ساتھ ہی عدم مساوات، جنگ اور ماحولیاتی چیلنجز بھی دیے۔ اس نے ہمیں اپنا مستقبل خود بنانے کی طاقت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس طاقت کا استعمال آنے والے کل کے لیے کیسے کرتے ہیں؟ اس ناقابل یقین سفر کو سمجھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔